اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارے خصوصی پروگرامز، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول۔ آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے، اس کا جو موضوع ہے یہ میرے اور آپ سے بہت زیادہ قریب تر ہے، اور یقیناً ہر انسان جو آج کے دور میں اس معاشرے میں موجود ہے وہ کہیں نہ کہیں ان دونوں چیزوں سے اتفاق بھی کرے گا، اور ان کی زندگیوں میں ان دونوں چیزوں کی کمیاں بھی موجود ہیں۔ ہم بات جب کرتے ہیں اس دنیا کی اور پھر بات کرتے ہیں جب انسان کی، تو انسان جو اس دنیا میں آیا ہے تو یقیناً انسان کے لیے اس دنیا میں بہت زیادہ مشکلات بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، جو وقت وقت پر انسان کے اوپر آتی ہیں، اس پر ظاہر کی جاتی ہیں، اور ایسی مشکلات میں گھر کر، آزمائشوں میں گھر کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اسے اس مشکل میں کیوں ڈالا، یہ جو بھی پرابلم ہے، یہ جو بھی آزمائش ہے، یہ صرف میرے ہی ساتھ کیوں ہے۔ تو اس طرح کے سوال یقیناً جب بھی میں اور آپ کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو یہ وہ کویشچنز ہیں جو میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج کا موضوع اس بات سے بہت زیادہ قریب تر ہے، کیونکہ آج کا جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے صبر اور شکر۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یقیناً اس ماہ رمضان میں ہم صبر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس ماہ رمضان میں جو نعمتیں پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، سارا سال اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہ بھی کریں تو ماہ رمضان میں اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں، اور جو پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو توفیقات دی ہیں ان کا بھی شکر ادا کریں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں صبر کے حوالے سے اور شکر کے حوالے سے۔ اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ جو آج کی ہماری خصوصی گیسٹ موجود ہیں، وہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جب ماہ رمضان کا ہم نے استقبال کیا تھا تو وہ ماہ رمضان کے استقبال کرنے میں ہمارے ساتھ شامل تھیں۔ تو ایک بار پھر سے اپنے اس سیٹ کے اوپر ہم خوش آمدید کہتے ہیں عالمہ خوار سحر کاظمی صاحبہ کو۔ تو چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خوار، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے وقت کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اور یقیناً آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے اور قریب تر ہے ہم تمام کے اذہان سے، کیونکہ میں اور آپ مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جو ہمارے دیکھنے والے بھی ہیں، آج اگر کسی سے پوچھیے کہ کیا آپ خوش ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو بتائے کہ ہاں میں خوش ہوں، اس کے لہجے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً خوش نہیں ہے۔ تو اس خوشی کا دار و مدار صبر کے اوپر بھی ہوتا ہے اور شکر کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم صبر کے حوالے سے بات کریں، شکر کے حوالے سے بات کریں، میں آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو مشکلات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان خود کو کویشچن کرتا ہے یا اللہ کو کویشچن کرتا ہے کہ آزمائشیں کیوں، مشکلات کیوں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں مشکلات کو کیوں لاتا ہے یا آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، ان اللہ خیر الناصر و معین، السلام علی المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے اور امام زمانہ کی نصرت و مدد سے انشاءاللہ کہ ماہ رمضان سے جو ہمیں آؤٹ پٹ ملنا چاہیے کہ واقعی صبر اور شکر کا جو درس ہمیں ماہ رمضان دیتا ہے، انشاءاللہ کہ اس سے بہترین استفادہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس چیز کو انشاءاللہ ہم شامل کریں کہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر مشکل، ہر گھڑی میں صبر اور شکر کے دامن کو ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں الہی آمین، تھامے رہیں الہی آمین۔ انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ پروردگار عالم زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں انسان کی کیوں لاتا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم آیات، روایات، قرآن کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دنیا کو جو ہے وہ آزمائش گاہ بنایا ہے، یعنی مسلسل آزمائش گاہ ہے، مسلسل مشکلات ہیں، مسلسل آزمائشیں ہیں، یا بہت آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو ہم کنٹینیوسلی ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ نا کنٹینیوسلی ہم ایک پیپر ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور ہر ایک کا پیپر مختلف ہے، الگ الگ ہے، کسی کی آزمائش کچھ ہے، کسی کی آزمائش کچھ ہے۔ اور واقعاً اگر آج ہم ایک سروے کریں اور ذرا لوگوں سے ان کی رائے لیں، ان کی زندگی سے متعلق ہم انفارمیشن لینا چاہیں، ان کے حال احوال پوچھنا چاہیں، تو
تقریباً ہر فرد کسی نہ کسی مشکل اور گرفتاری میں ہمیں دو چار نظر بالکل آتا ہے. ہر انسان زبان پہ شکوہ لیے ہوئے ہے، یہ مشکل، یہ آزمائش، وہ آزمائش، یہ بیماری، وہ بیماری، یعنی ہر انسان پریشان ہے. سیٹسفیکشن، مطمئن، اطمینان جو ہے وہ بہت کم لوگوں کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آج کی زندگی میں، کہ ہر انسان جو ہے وہ شکوہ لیے ہوئے ہے کہ بالکل پریشانی یا مشکل سے دوچار ہے اور گزر رہا ہے. تو اگر ہم ان مشکلات کو دیکھیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشیں پروردگار عالم کیوں لے کر آتے ہیں مومن کی زندگی میں، تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ان آزمائشوں اور مشکلات کے ذریعے سے انسان کی تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا پروردگار عالم کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے نا. بالکل صحت تندرستی دیتا ہے، نعمت ہے، کبھی چھین لیتا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے. آزمائش ہے. مال و ثروت کسی کو دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے، کوئی فقر و فاقے میں گزار رہا ہے. تو ہر طرح سے انسان آزمائش میں ہے، دے کے بھی آزما رہا ہے اور لے کر بھی آزما بالکل رہا ہے. کنٹینیوسلی ہم ایگزامینیشن ہال میں پیپر دے رہے ہیں. بس پروردگار عالم ان آزمائشوں سے، ان مشکلات کے ذریعے کیا کرتا ہے، مومنوں کی ایک تو آزمائش کرتا ہے، دوسرے ان کی تربیت کرتا ہے. یہ خداوند متعال وہ ہے کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں الذی لا تنقص خزائنہ، اے پروردگار تیرے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، بے شک. تیرے پاس سب کچھ ہے نا. تو چاہے تو سب کچھ اپنے بندوں کو عطا کر سکتا ہے، لیکن تو اپنے ہاتھ کو کیوں روکتا ہے؟ بعض چیزیں نہیں دے رہا ہوتا، ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم سے، لیکن خدا روک رہا ہوتا ہے، نہیں دے رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے اس چیز کے مقابلے میں. آپ خدا کے ساتھ کس طرح کا ریئیکشن شو کرتے ہو، آپ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہو. تو پروردگار عالم ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے بندے کو کیا کر رہا ہوتا ہے، میجر کر رہا ہوتا ہے کس کمال تک پہنچا ہے ابھی، اور مزید ابھی اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے کتنی تربیت کی ضرورت ہے. بالکل جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، ایگزام کے ذریعے کیا کر رہا ہوتا ہے، بچوں کو جج کر رہا ہوتا ہے، میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے تو یہ ابھی اس کا لیول کیا ہے، اور ابھی اس کو کتنی میری توجہ اور اسٹڈیز کی ضرورت ہے. اسی طرح پروردگار عالم کیونکہ مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، رب ہے، تو اپنے بندوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، مومن کے لیے مشکلات اور آزمائشیں خاص کر رکھی گئی ہیں کیونکہ مومن کو خدا محبت بھی کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہو جائے، بالکل ہے نا. تو البلاء للولا، مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں ہی مومن کے لیے. اگر مومن پہ آزمائش اور مصیبت نہ آئے 40 دن میں، تو حدیث اور روایت کہتی ہیں کہ پھر مومن ذرا ہوشیار ہو جائے، تھوڑا اپنی زندگی کو ٹٹولے کہ کیا ایسا کیا ہے، کہیں کوئی ایسا کام تو انجام نہیں دے دیا کہ خدا نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہو. بالکل تو اگر مصیبت آزمائش 40 دن میں مومن پر نہیں آ رہی تو فکر کی بات ہے، انسان کو پریشان ہونا بالکل چاہیے. بالکل اور اگر یہ مشکلات، آزمائشیں، چھوٹے چھوٹے امتحان ہماری زندگی میں آ رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا ابھی تک ہمارا چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے، اس نے اب تک ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا ہے. بالکل بے یہ شک. واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ ایک گھر پہ دعوت پہ بلائے گئے تھے، مہمان تھے. جب گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک دیوار پر ایک مرغی بیٹھی ہے اور اس نے انڈا دیا، اور جب انڈا دیا تو وہ انڈا دیوار سے نیچے گرا لیکن ٹوٹا نہیں. تو پیغمبر اکرم نے صاحب خانہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہوا، انڈا اتنی اونچائی سے گرا لیکن ٹوٹا نہیں. تو وہ صاحب خانہ جو تھے وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا کبھی. یعنی آپ نے دیکھا کہ انڈا گرا اور ٹوٹا نہیں، تو میرے گھر میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی ضرر، کوئی نقصان، کچھ ایسی آزمائش کچھ میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. تاریخ کہتی ہے پیغمبر اکرم فوراً اس گھر سے باہر تشریف لے گئے. فرمایا اس گھر پہ خدا کی رحمت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اگر 40 دن میں کوئی آزمائش، چھوٹی مشکل، کوئی چھوٹا سا نقصان تمہاری زندگی میں اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہوشیار ہو جاؤ کہ کہیں خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا ہے. دوسری مثال دوں کہ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں، کیونکہ انسان ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے. یہ دنیا کی ظاہری لذتیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی جو فیسلٹیز ہیں وہ انسان کو غفلت میں لے جاتی ہیں اور انسان اس میں چلا جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے. جب خداوند متعال دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ انسان زندگی میں بالکل غفلت کا شکار ہو گیا اور بالکل مجھے بھول چکا ہے، تب پروردگار عالم کیا کرتا ہے، اس کی زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے.
اس کی لائف کو جو ہے وہ مشکل بنانا شروع کر دیتا ہے، اس کو پریشانیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سادہ سی میں مثال دوں گی یہاں پہ کہ اگر ہم پرانے علاقوں میں چلے جائیں جو کچی آبادیاں ہیں، جی جی یا آج بھی آپ کراچی کے یہاں جی کے جی آپ مختلف علاقوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو کچی آبادیاں ہیں، پرانی آبادیاں، آپ وہاں دیکھیں گی گلیاں بہت پتلی پتلی ہوتی ہیں، ہے نا؟ کیوں ہوتی ہیں پتلی پتلی گلیاں؟ اسی لیے کہ پرانے زمانے میں یقیناً گاڑیاں وغیرہ تو نہیں تھیں کہ بڑی گلیاں بنائی جاتی، لیکن جب انسان دو لوگ ہیں جو آپس میں اہل محلہ یا پڑوسی دو لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور اس قدر ناراض ہوں، ان کے اندر اس قدر رنجش اور خلش آ گئی ہو کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس قدر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں، جب اس گلی سے گزرتے ہیں روبرو ہو جائیں گے ایک دوسرے سے روبرو ہوتے ہیں، فیس ٹو فیس جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے سے شانہ ٹکراتا ہے گزرتے ہوئے، ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو لا محالہ ایک دفعہ میں، دو دفعہ میں، تین دفعہ میں کچھ نہ کچھ ان کے درمیان تبدیلیاں آ جاتی ہیں، آ جاتے ہیں، تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، دل میں گنجائش پیدا ہونے لگتی ہے، اور ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ دونوں میں صلح ہو جاتی ہے نا؟ تو یہ جو صلح ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے، کیا چیز باعث بنی کہ ان کے درمیان صلح ہوئی؟ وہ تنگلی بالکل جو ان کے وجود کے درمیان تھی، اس تنگ گلی نے یہ موقع فراہم کیا کہ جب یہ روبرو ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، تو یہ آپس میں صلح کرنے لگے۔ تو پروردگار عالم بھی جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور جاتا جا رہا ہے، بجائے تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ جس کمال کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا تھا، یہ غفلتوں میں چلا گیا، یہ مجھ سے دور چلا گیا، پروردگار کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو گھیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے دائرے کو کوتاہ کرنا شروع کرتا ہے، کم کرنا شروع کرتا ہے، اس کو مشکلات سے دو چار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آزمائشوں اور مشکلات میں انسان گھرتا ہے، پھر اسے کوئی اور یاد نہیں آتا سوائے خداوند متعال کے۔ پھر ایک واحد سہارا جس کے دامن کو وہ تھامتا ہے، وہ خداوند متعال ہوتا ہے۔ تو خداوند متعال اس طرح سے انسان کو گھیر کے لے کر واپس اپنی جانب توجہ دلاتا ہے، اور گھیر کے لے کر اپنے بندے کو آتا ہے۔ اور ایک ہمارے استاد بہت بہترین مثال دیتے تھے، یقین میں اس کو بھی بیان کرنا چاہوں گی، بہت خوبصورت مثال ہے۔ کہتے ہیں آپ دیکھیں 4 مہینے تک جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 4 مہینے تک جب بچہ دودھ پیتا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ والدہ کیا کرتی ہیں؟ بچے کو ڈکار دلاتی ہیں، سینے سے لگا کے اس کو تھپک تھپک کر اس کی پشت کو سہلا کے اس کو ڈکار دلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ 4 مہینے تک دودھ کو صحیح سے پینا نہیں جانتا، تو ہوا اس کے دودھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہوا اس کے معدے میں چلی جاتی ہے، اور وہ ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو نکالنا اس کے معدے سے ضروری ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو بچہ پیٹ کے درد میں مبتلا رہے گا، ہے نا؟ اسی طرح ہم بڑے تو ہو جاتے ہیں، ہمیں کھانے کی تمیز آ جاتی ہے، پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ہوا اپنے معدے میں نہیں اتار رہے ہوتے کھانے کے ساتھ، لیکن ہماری روح کی تربیت کیونکہ نہیں ہوئی ہوتی، ہماری روح کے ساتھ یہی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے روح کے ساتھ جو اصل غذا ہے، اصل غذا ہماری روح کی کیا ہے؟ عشق پروردگار، تقرب پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہماری روح کے اندر ہوا بھی جاری ہوتی ہے۔ وہ ہوا کون سی ہوتی ہے؟ ہوائے نفس ہوتی ہے۔ اب جب وہ ہماری روح میں داخل ہو رہی ہوتی ہے تو اب ضرورت کسی ایسے کی ہوتی ہے کہ جو اس ماں کی طرح آ کر اس کی پشت کو تھپکے، تاکہ وہ ہوا وہاں سے خارج ہو جائے، جو اضافی آ گئی ہے، جو آلودگی آ گئی ہے، وہ وہاں سے نکل جائے۔ تو پروردگار عالم مشکلات اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس انسان کو کیا کرتا ہے؟ اپنے بندے کو پکتا ہے، اس کی پشت کو تھپکتا ہے، تاکہ وہ ہوائے نفس اس کے بدن سے چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان مشکلات میں گھرتا ہے، وہ ہوائے نفس جو ہوتی ہے وہ زیر ہو جاتی ہے انسان کی جو اندر سے جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، زیر ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہلکا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ہوائے نفس تھی، جو خارج سے باہر سے ہمارے اندر اضافی چلی گئی تھی، روح کے اندر، روح کا حصہ بن گئی تھی، اب وہ نکل گئی، اب ہم خود کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، ہماری روح خالص ہو جاتی ہے، اور جب خالص ہو جاتی ہے تو واقعاً جو خدا کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو اسی لیے مشکلات میں انسان خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم مشکلات، آزمائشوں کو اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ مومن
خدا کی جانب متوجہ رہے اور خدا کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت حاصل کرے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھے مومنوں کے ایمان سست ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو اس قدر نوازتا کہ کافر دنیا کی نعمتوں سے مالا مال بھی ہو جاتے اور یہ مومنین حیران ہو جاتے کہ خدا کافروں کو کیوں اتنا نواز رہا ہے. آج ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، واقعاً ہم پریکٹیکلی آپ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اگر ایک گناہ انجام دیا فوراً ہمیں اس کا رزلٹ مل جاتا ہے نا. وہی کام دوسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ہوتا ہے. ہم ایک زندگی کی سٹیج میں کچھ ایسے مراحل آتے ہیں جہاں ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، حس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے غلطی کی تو فوراً مجھے اس کا رزلٹ دیکھنا پڑ گیا، مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، مجھے سب کچھ. اور دوسرے لوگ وہی گناہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. یہ کیا ہے؟ اور رسی ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے اللہ جی نے. پروردگار عالم نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن میری فوراً پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ خدا مجھے نظر رکھے ہوئے ہے مجھ پر، میرا چیک ان بیلنس کر رہا ہے کنٹینیوسلی، مسلسل اس کی توجہ میری جانب ہے. جب ہی فوراً مجھے پکڑ رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں غلط سمت چلے گئے. تو خداوند متعال مبتلات کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے سے اور مشکلات کے ذریعے سے اپنے بندے کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے جب انسان غفلت میں چلا جاتا ہے. تو یوں بھی انسان کو بار بار آزمائشوں سے اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اور انسان کنٹینیوسلی اگر اس چیز کے اندر گرفتار رہے، جیسا کہ ابھی آپ بتا بھی نہیں تھی کہ فوراً سے انسان کو دوسرے کو دیکھ کر فوراً بولتا ہے کہ بھائی یہ اس کے اوپر تو وہ چیز نہیں آ رہی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو واقعتاً اگر انسان اس بات کو سوچ لے کہ ہم اللہ کے نزدیک تر ہو رہے ہیں، اور کیا ہی بہتر ہے کہ انسان کو اللہ اپنے حصار میں رکھے ہوئے ہے، اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور سب سے بہتر انداز سے ان مشکلات سے انسان اگر نکلنا چاہتا ہے تو وہ ایک رستہ صبر کا رستہ ہے. جس طرح سے آزمائشیں مختلف انداز کی ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صبر کی بھی مختلف اقسام ہوں گی. یعنی اگر آزمائش کی شکل تبدیل کر دیں تو صبر کی جو اقسام ہے، صبر کی شکل بھی تبدیل ہو جائے گی. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ صبر جو میں اور آپ کرتے ہیں تو اس کی کیا اقسام ہے، کس کس طرح سے صبر ہوتا ہے، کن کن آزمائشوں پہ صبر ہوتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. خواہر صبر کی جو ہے وہ 3 اقسام ہمارے پاس آیات اور روایات میں ہمارے پاس بیان ہوئی ہیں، جس میں پہلی قسم جو ہے وہ خدا کی اطاعت پہ صبر ہے. ابھی تھوڑی حیران کن ہے کہ پریشانی پہ صبر تو سمجھ میں آتا ہے، اطاعت پہ صبر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی خداوند متعال نے جتنی چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف اور زحمت ہے انسان کے لیے. مثال کے طور پہ نماز ہے، 5 وقت کی فرض نماز ہے، اس میں تکلیف اور زحمت ہے. فجر کے وقت اٹھنا آسان کام نہیں ہے نا. اور مخصوصاً سردیوں میں، ابھی سردیوں کا مہینہ گزرا ہے، سردیوں میں ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنا مشکل ہوتا تھا صبح صبح اٹھنا اور پھر وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. واقعاً وہ کمبل چھوڑ کے، وہ بستر آرام چھوڑ کر اٹھنا خدا کے لیے. 2 رکعت صرف نماز آپ نے پڑھنی ہے، لیکن کیا ہے وہ ایک تکلیف اور زحمت ہے جو خدا نے دی ہے، واجب کی ہے ہم پہ. تو اس پہ صبر کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ اطاعت پہ صبر. یا مثال کے طور پہ اب ماہ رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، روزے میں کتنا صبر انسان کرتا ہے. سب سے بہترین صبر کا درس جو ہے وہ ماہ رمضان دیتا ہے روزوں کے ذریعے سے. کتنا انسان صبر کرتا ہے، افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے، لیکن خود کو روکے ہوئے، کنٹرول کیے ہوئے. اسی طرح دیگر واجبات میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اطاعت خداوندی میں دیکھ سکتے ہیں. امر بالمعروف آپ کو کرنا ہے، امر بالمعروف واجب ہے، نہی عن المنکر واجب ہے. اس میں انسان کو کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں شادی بیاہ کا ایونٹ ہو، کسی کی خوشی کی تقریب ہو، اور اس میں اگر آپ امر بالمعروف کرنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ واقعاً ایک چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے جو انسان کو پورے خاندان کے سامنے فیس کرنی ہوتی ہے. اور ایسی سچویشن بھی ایسے اس میں آ جاتی ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پورا خاندان بائیکاٹ کر دیتا ہے. تو بہت کچھ اس میں انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ خدا کی اطاعت پہ صبر ہے. یعنی خدا کی اطاعت کے لیے انسان صبر کا دامن تھامے. یہ پہلی قسم ہمیں نظر آ رہی ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ معصیت اور گناہ پہ صبر. انسان کے لیے تمام مواقع فراہم ہے گناہ کے لیے، معصیت کے لیے. چاہے تو ہر گناہ کو انجام دے سکتا ہے، دل بھی چاہ رہا ہے اس کا. مثال کے طور پہ آنکھ چاہتی ہے بھئی میں کچھ
مووی شووی دیکھ لوں، فلم دیکھوں، یہ دیکھوں، یا کوئی ایسا برا سین جو خدا نے جس سے روکا ہے، آنکھ چاہتی ہے میری نظر اٹھے میں دیکھوں، لیکن کیا ہے انسان صبر اگر اس کے اندر ہے، اس کی ذات کے اندر ہے، تو وہ خود کو معصیت سے روک لے گا، خود کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ آپ دو لوگوں کو جو ہے وہ سرگوشی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں بڑے دھیمے انداز سے، فوراً انسان کے کان اس طرح متوجہ ہوتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ سرگوشی سننا، دوسروں کے راز جاننا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، کان کا گناہ ہے۔ غیبت سننا ہے، انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ لذت ہوتی ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں بے لذت ہوتے ہیں، یعنی کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ تو غیبت ہے، کان کا گناہ ہے۔ اسی طرح اور دیگر اعضاء و جوارح کے گناہ ہیں جو انسان، زبان کے گناہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، یعنی اکثر گناہ جو کہے جاتے ہیں کہ جہنم میں انسان جس کی وجہ سے جائے گا وہ انسان کی زبان کے سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ معصیت پہ صبر، اگر صبر اس کی ذات کے اندر ہے تو وہ معصیت اور گناہ پہ بھی صبر کرے گا۔ یہ دوسری قسم صبر کی ہمیں ملتی ہے کہ انسان گناہوں پہ صبر کرنے لگے۔ مثال کے طور پہ ایک جوان ہو اور خوبصورت حسین شادی کے لائق ہے، نامحرم سامنے آ جائے، اب اگر اس کے اندر صبر ہے تو وہ حیا اور عفت کا دامن تھامے رہے گا، بالکل اپنی نظروں کو جھکا لے گا، حجاب کا خیال رکھے گا یا رکھے گی۔ تو یہ چیزیں کب آئیں گی؟ جب انسان کے اندر صبر کی کوالٹی موجود ہوگی۔ اگر صبر ہی نہ ہو، یعنی نفس جو ہے وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہو، ایک بے مہار اونٹ کی طرح ہو، تو وہ جدھر چاہے گا لے جائے گا اس کو، لیکن صبر ہے جو اس کو مہار کر کے رکھے گا، کنٹرول کر کے رکھے گا۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم صبر کی جو ہمیں اس میں ملتی ہے وہ ہے مصیبت و پریشانی پہ صبر۔ اچھا، جب ہم مصیبت و پریشانی پہ صبر کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی عزیز مجھ سے جدا ہو گیا، مر گیا، فوت کر گیا، انتقال کر گیا، یا کوئی اور پریشانی میرے اوپر آ گئی ہے، تو آپ بعض لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہر ایک سے بیان کرتے پھرتے ہیں اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کو۔ مثال کے طور پہ زندگی میں تھوڑی بہت تنگی ہے، کچھ مشکلات ہیں، کچھ آزمائشیں ہیں جس سے ہر انسان آج کل گزارا ہے، کوئی بھی اس سے بالکل بری نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل ہی نہ ہو، کوئی آزمائش ہی نہ ہو، ہر انسان ہے۔ تو لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی سی چیز کو دوسرے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہر مشکل کو اپنی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روایات میں، ائمہ کی سیرت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ یعنی بعض لوگ واقعاً ایسے ہوتے ہیں، آپ سلام علیکم اور آپ پوچھیں کیسی ہیں، بس اتنا پوچھنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کے سارے درد دل کا وہ دسترخوان بچھا دیتے ہیں سامنے، سب کچھ بیان کر دیں گے کہ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ تو حدیث روایت میں اس چیز سے منع کیا گیا، کہا صبر کا دامن تھامو۔ ہاں، اگر آپ کسی ایسے کے سامنے بیان کریں جو آپ کی مشکل کو حل کر سکتا ہو یا آپ کو کوئی بہتر مشورہ دے سکتا ہو تو آپ بیان کریں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی مشکل سے دو چار ہیں، آپ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں، رائے لیتے ہیں کہ میری زندگی میں مشکل ہے، میں کیا کروں، آپ مشورہ لے رہے ہیں، وہ آپ کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں تو آپ اس سے بیان کریں، ورنہ ہر کس و ناقص سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کیا کرے انسان؟ صبر کا دامن تھامے، اور اس صبر کا اجر جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے رکھا ہے، واقعاً اگر ان تین چیزوں پہ صبر کرے، اطاعت پہ صبر کرے، معصیت اور گناہ پہ صبر کرے، اور مشکل و پریشانی پہ صبر کرے، اگر اس صبر کے دامن کو انسان تھامے رکھے تو اجر بھی پروردگار عالم نے اتنا زیادہ رکھا ہے کہ قرآن میں تو سب سے پہلے صبر کا کم سے کم ترین جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اے میرے حبیب بشارت دے دو۔ کس چیز کی بشارت دے دو؟ بہشت اور جنت کی۔ کم ترین اجر یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اجر کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے ان کے لیے بہت کچھ رکھا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پروردگار عالم ان پہ صلوات بھیجتا ہے اور ان پر رحمتوں کو نازل کرتا ہے کہ جو صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ تو صبر کا کم سے کم ترین جو اجر دیا ہے پروردگار عالم نے وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور کہا کہ حضرت ایوب کے ساتھ اس کو خداوند عالم قیامت میں محشور کرے گا۔ جناب ایوب کا ذکر آیا تو میں ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صبر کی کوالٹی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کیسے خود سے لے کر آئیں گے اس کو اپنے اندر؟ اس کے لیے بھی یقیناً ہمیں توفیق خداوندی کی ضرورت ہوگی،
خداوند عالم سے توفیق طلب کریں گے تو خداوند عالم بیشک ہمارے اندر اس کوالٹی کو پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کی جو مشکلات ہیں چاروں نہ چار، یعنی ہم چاہیں یا نہ چاہیں انہیں ہمیں فیس کرنا ہے. بالکل اب چاہے ہم جزا و فضا نالہ و فریاد کر کے انہیں فیس کریں بالکل یا چاہے صبر کا دامن تھام کے اسے فیس کریں، بے دونوں شک راستے ہمارے اختیار میں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صبر کے دامن کو تھامیں اور اس صبر کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کریں، وہ ہے نا قرآن میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مشکل میں پڑو تو دو چیزوں سے مدد مانگو. وَاسْتَعِینُوا، دو چیزوں سے مدد مانگو. کس چیز سے؟ ایک صلاۃ نماز سے، اور دوسرے کس سے؟ صبر سے صبر سے. کہ صبر جو ہے وہ مشکلات کو بہت بہترین حل کرتا ہے. تو اگر واقعی چاہتے ہیں کہ صبر کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات کو ہینڈل کریں اور انہیں اچھا مینج کر کے ہم ان مشکلات سے حل نکالیں اپنا، تو صبر کا دامن تھامنا ہوگا، اور اس صبر کے لیے توفیق خداوندی کو مانگنا ہوگا کہ خدا ہمیں توفیق عنایت کرے. یہ ہم تاریخ میں مقرر دیکھتے ہیں، جب صبر کا نام آتا ہے تو حضرت ایوب کا نام خود بخود بالکل زبان پر آ جاتا ہے، کیونکہ واقعی قرآن نے جو اگزامپل دی ہے صبر کی وہ جناب ایوب علیہ بالکل السلام کی علیہ دی ہے. آپ جناب ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں گے، خداوند عالم نے مختلف مشکلات سے ان کو دو چار کیا ہر ہے. قسم کی مشکل سے دو چار ہر کیا، طرح کی دولت مشکل سے اولاد، حضرت بالکل ایوب سے بالکل امتحان لیا گیا ہے. ہوں اس سے زیادہ مشکل تو ہماری زندگی میں نہیں آئی بالکل نا جو حضرت ایوب پہ گزری. حضرت ایوب سے صحت تندرستی خداوند متعال نے لے لی، مال اولاد سب لے لیا، فقر و فاقے میں چلے گئے، عزت و آبرو بھی چلی گئی، حتیٰ کہ ناموس کے آزمائش اور امتحان کی باری آئی. اب جب ناموس کے امتحان کی باری آئی تو حضرت ایوب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، دستبردار ہو گیا. پروردگار تو نے مجھ سے میری صحت تندرستی لی، بیماری دی، میں نے صبر کیا ہے. تو نے مال لے لیا، میں نے صبر کیا. میرے سارے جانور سب مر گئے، میں نے صبر کیا. میری کھیتی باڑی ختم ہوئی، میں نے صبر کیا. میرا گھر مجھ سے چھن گیا، میں نے صبر کیا. مجھے میرے قریے وطن سے نکال دیا گیا، میں نے صبر کیا. میری اولاد مر گئی، میں نے صبر کیا. اب پروردگار میں ناموس کا امتحان ہے، یہاں میں صبر نہیں کر سکتا. اتنا کہنا تھا. اب یہاں جو زبان شکوہ جو کھلی ہے جناب ایوب کی، پروردگار یہاں میں صبر نہیں کر سکتا، اب یہاں بس میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب مزید صبر نہیں کروں گا. وہاں جبرائیل امین نازل ہوئے. اے ایوب، خدا فرماتا ہے تم جو کہتے ہو تم نے صبر کیا صبر کیا صبر کیا، اے ایوب یہ صبر تم نے کیا یا ہم نے تمہیں توفیق دی کہ تم دی بے صبر شک کرو؟ حضرت ایوب نے اسی وقت سجدے میں سر کو رکھا، پروردگار ترک اولا انجام دے دیا. یقیناً بے شک اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میں صبر نہیں صبر کر کیسے سکتا کرتا تھا. بے شک تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صبر بھی ایسے ہی بندے کو نہیں مل جاتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان خود ہی سے تھال میں رکھ کے خدا پیش بالکل. کر دے گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی توفیقات طلب کرنی ہوں گی، تب انسان صبر تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ پوری ایک چین ہے، یعنی اگر بالکل مشکلات ہوں گی پھر ہی انسان صبر کرے گا، بالکل یا دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں جو اقسام ہیں آزمائشوں کی، اگر وہ انسان کی زندگی میں ہوں گی پھر انسان صبر کرے گا. صبر اور کرے پھر وہی بات ہے کہ صبر کرنے سے پہلے شکوہ زبان پر نہ آ جائے، نہ آ جائے. کہ بالکل جیسا آپ بتا رہی تھی کہ انسان دوسرے کو دیکھ کر نالہ و فریاد کر رہا ہے بالکل کہ میرے گھر بالکل. میں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا دیکھیں، کوئی مشکل آتی ہے اور انسان اس پہ گریا کرے، کوئی عزیز چلا گیا انسان گریا کر رہا ہے، گریا کرنا منع نہیں ہے. جی مشکل آتی ہے، انسان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، گریا بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، نہ شکری نہ کرے نعمتوں کی، خدا سے شکوہ نہیں کرے. خدا ہے میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، بالکل میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں، مجھ سے کیوں چھینا، شکوہ نہیں کرے. اور بعض لوگ تو اس میں اس حد تک کراس کر لیتے ہیں نعوذ باللہ کے کفریہ جملے زبان سے، تو یہاں پہ جو ہے وہ دین اسلام آ کے ریسٹرکشن لگا دیتا. خیر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انسان مشکلات سے گزر گیا، اس نے صبر بھی کیا، اڈاپٹ کر لیا، بہت زیادہ پیشنٹ ہو گیا، وہ یہ بتائیے گا کہ جب اس نے اپنے اندر اس کوالٹی کو ڈیولپ کر لیا، صابر بن گیا وہ، تو اس کے جو اثرات ہیں اس کے اوپر وہ کیا مرتب ہوں گے، وہ کیا چینجز ہیں جو اپنے وجود میں دیکھ پائے گا صبر کرنے کے بعد؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب انسان اپنے اندر صبر کو لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، جب انسان کی ذات کے اندر صبر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر مقاومت آ جاتی ہے، ریزسٹنس آ جاتی ہے، یعنی ان مشکلات سے وہ بآسانی گزر سکتا ہے. گزر سکتا ہے. ان مشکلات میں گرفتاریوں میں پھنس کے کنفیوز نہیں ہو جاتا، انہیں فیس کرنا پھر وہ جانتا ہے.
دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں مشکل آئی ذرا سی پریشانی ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، جی ہے نا، پریشان ہیں، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں، پھر کیا ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جزا و فضا کریں گے، نالہ و فریاد کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس مشکل سے خود کو نکالیں کس طرح سے، اس کا سولوشن ہم کیا ڈھونڈیں۔ لیکن جب انسان صبر کرتا ہے، اس کو خدا کی رضا سمجھ کے تسلیم کرتا ہے اور پھر اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ صبر انسان کے اندر باعث بنتا ہے کہ وہ آرام و سکون سے اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے، اس کا سولوشن آرام سے بالکل، نکال بے شک، لیتا ہے۔ یہ صبر ہے کہ جو انسان کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ چیلنجنگ سے چیلنجنگ سچویشن کو فیس کر لے اور اسے آرام و سکون کے ساتھ بڑے اس کو ہینڈل کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے نکال لیتا ہے۔ آج ہماری مشکل یہی ہے نا کہ ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور ہمیں بالکل، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ تو صبر جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسے ریزسٹنس دیتا ہے، خواتین میں تو یہ چیز بہت زیادہ کہ کامن ہے، خواتین جو ہیں فوراً وہ پریشان ہو جاتی ہیں، سینسیٹیو ہوتی بالکل، ہیں، حساس ہوتی ہیں اور فیلنگز زیادہ زیادہ ہر رکھتی چیز کو ہیں، زیادہ حس سینسٹیو کر رہی ہوتی ہیں، ہوتی ہے نا، بالکل، بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، تو خواتین زیادہ تر اس چیز میں گرفتار ہو جاتی ہیں کہ ذرا سی مصیبت نہیں آئی اور بالکل، ابھی وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے صبر اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو صبر جو ہے وہ اسے مقاومت دیتا ہے، ریزسٹنس دیتا ہے، ثابت قدمی دیتا ہے، یعنی انسان بالکل، اگر دیکھیں اگر آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا آسان ہے؟ آسان نہیں ہے، بالکل، راستے میں کتنی مشکلات آئیں گی، کتنے ہرڈلز آئیں گے، کتنی پریشانیاں آئیں گی، لیکن اگر اس کے اندر صبر نہ ہو تو کیا وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکتا بالکل ہے؟ نہیں پہنچ کوئی سکتا، بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راستے میں ہمت ہار جائے گا، اس کے اندر صبر ٹالرنس ہے ہی نہیں، پیشنس ہے ہی نہیں۔ جب پیشنس اور ٹالرنس ہی نہیں ہے تو جو راستے میں ہرڈلز آ رہے ہیں وہ وہیں فیڈ اپ ہو جائے گا، تھک جائے گا، ہمت ہارے گا اور اپنے ہدف سے منحرف ہو جائے بالکل، گا۔ لیکن اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کامیابی کا راز صبر بالکل، اور شکر میں ہے۔ بالکل، اگر صبر انسان کے اندر موجود ہے، یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ وہ اپنے ہدف تک، اپنے ایمبیشن تک، اپنے گول تک کب پہنچے گا؟ جب اس کے اندر صبر ہو۔ صبر ہوگا تو وہ ان ہرڈلز کو، ان مشکلات کو جو ہے وہ استقامت کے ساتھ فیس کرے گا اور اپنا ٹارگیٹ، اپنی اچیومنٹ کی طرف تیزی سے حرکت کرے گا۔ بالکل، پھر وہ ان ہرڈلز اور مشکلات کی جانب نگاہ نہیں کرے گا، ان میں گرفتار ہو کے، کنفیوز ہو کے، فیڈ اپ ہو کے، پریشان ہو کے، اسٹریس ڈپریشن میں نہیں بیٹھ جائے گا۔ آج ہر انسان ڈپریشن میں، ہر دوسرا بندہ ڈپریشن، بالکل، اسٹریس کا شکار ہے۔ ہر چیز کا اسٹریس اور ڈپریشن انسان کے دل و دماغ پر ہے۔ تو یہ اسٹریس اور ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کا دامن تھامیں آپ۔ صبر کا دامن جب آپ تھامیں گے تو پھر یہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آپ کو خود فراہم ہوگا، کیونکہ انسان کے اندر قلبی سکون آ جائے گا نا، صبر ہوگا، اس کی ذات میں بے شک، سکون آئے گا، اندر سے قلبی سکون آئے گا، جس کو کہتے ہیں ذہنی سکون پیدا بالکل، ہو جائے گا۔ اور جب ذہنی سکون پیدا ہو جائے گا پھر وہ بڑی سے بڑی سچویشن بھی اس کے سامنے آئے گی، بڑی سے بڑا ہرڈل، بڑی سے بڑی مشکل آئے گی، وہ اسے فیس کر لے گا۔ بے شک، بے شک، یعنی صبر سے انسان اپنے آپ کو، جب ہم بات کرتے ہیں کہ قوی ہونے کی، اسٹرانگ ہونے کی، بالکل، ہر ایک چاہتا ہے وہ اسٹرانگ ہو، تو فزیکلی اسٹرانگ ہونے کے لیے آپ کے پاس جمز موجود ہیں، جی دوسرے وسائل موجود ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو فزیکلی اسٹرانگ ہو وہ مینٹلی بھی اتنا اسٹرانگ ہو۔ مینٹلی بھی اگر آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو صبر سے ہر چیز کو کرنا پڑے گا۔ کرنا۔ جب ہم اس کے اور آگے جاتے ہیں اور میں اس کو اگر ریلیٹ کروں، ابھی تک کی جتنی گفتگو آپ نے کی اس سے اگر میں ریلیٹ کروں تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ جتنا زیادہ انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، صبر کا لیول بھی اتنا زیادہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ بالکل، اور جب وہ صبر کر لیتا ہے تو سب سے اہم چیز کہ اس کے اندر ول پاور بہت زیادہ آ جاتی ہے، وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کفران نعمت کی بات کرتے ہیں، صبر کی بات کرتے ہیں، مشکلات کی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کے دوران میں بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور کاؤنٹ کریں تو اللہ نے بے شمار نعمتیں بھی رکھی نعمتیں ہیں، بھی دی۔ لیکن انسان کی زبان پر وہ نعمتوں کا شکر نہیں ہے، وہ شکوہ بہت زیادہ ہے اور شکر بہت کم ہے۔ اور ائمہ معصومین کی اگر ہم تمام تر اقوال کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں خلاصتاً کہ انسان کو اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے کلمات کو جاری کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ وہ اچھے کلمات کو انجام دے گا، کہے گا، تو اس کی زندگی بھی ویسے ہی ہوتی چلی جائے گی۔ جتنے برے کلمات ہوں گے تو زندگی میں مشکلات بھی پھر ویسی ہو جائیں گی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ انسان جو بھول جاتا ہے نعمتوں کو، ان کے شکر ادا کرنے کی، کیونکہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ملٹیپلائی کر دیتی ہے آپ کی نعمتوں کو، تو یہ بتائیے گا کہ نعمتوں کا حقیقی طور پہ ہم اور آپ کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟
جی خواہر، آپ نے بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا واقعی کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سروے کریں واقعی ہر انسان شکوہ کرتا نظر آتا ہے بالکل مشکلات کا، لیکن وہی انسان جو مشکلات کا شکوہ کر رہا ہے اس کی نظر خدا کی نعمتوں پہ نہیں جاتی نہیں جاتی. کہ انہی مشکلات اور آزمائشوں کے ساتھ خداوند متعال نے اپنے بندے کو کس قدر نعمتوں سے نواز رکھا ہے. کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ اس کے ان نعمتوں کو دیکھنے کے لیے انسان کی روح میں لطافت چاہیے. اگر روح لطیف ہوگی انسان کی نظر تب ان نعمتوں کی جانب جائے گی جو واقعاً پروردگار عالم نے اس کو مہیا کر رکھی ہیں. اگر آج ہم دیکھیں آج کا دور جو ہے وہ کمپٹیشن کا دور ہے. ہر انسان ایک بالکل ریس میں ایسا ہے. دوڑ رہا ہے. ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس اب اس سے بہتر ہونا چاہیے. اس کے پاس ایسا گھر ہے، میں اس سے بڑا بنگلہ بناؤں. اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، میں اس سے بہتر گاڑی. ہر انسان ایک دوڑ میں ہے، کمپیریزن ہے اور دوڑ میں لگے ہوئے، ہم ریس میں لگے ہوئے کنٹینیوسلی کہ پہنچ ہم کہیں بھی بہتر نہیں سے پا رہے ہیں. بہتر ہم فیسلٹیز بالکل کو بالکل اکٹھا کر لیں اپنے لیے. ہمارا گول زندگی کا ظاہراً عام انسانوں کا یہی بنا ہوا ہے. بالکل. تو اس دوڑ میں جب ہم کمپیریزن کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اپنے سے بہتر والے سے، بالکل جو ہم سے سپیریئر ہے، جس کا لیول ہم سے برتر ہے. بالکل. یعنی اگر غریب ہے تو وہ مڈل کلاس سے اپنا کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے، مڈل کلاس ہے وہ ہائی کلاس سے اپنا کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے. نتیجتاً ہمیں رزلٹ کیا ملتا ہے کہ پھر ہم جب اپنے سے سپیریئر سے، اپنے سے بالاتر سے اپنا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کمیاں نظر آنے لگتی ہیں. اور جب یہ کمیاں نظر آتی ہیں تو پھر ہماری زبانوں پہ شکوے آتے ہیں بالکل. کہ ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے، ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے، ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے. جبکہ دین نے جو نقطہ نظر دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ کمپیریزن کرو لیکن اپنے کہاں سے کرو؟ کمتر سے کرو. اپنے سے کمتر سے کرو. جب اپنے سے کمتر سے کمپیریزن کرو گے اب آپ کا نقطہ نظر بدل جائے گا. اب آپ شکوہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اب آپ شکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے تمہیں وہ نعمت دے رکھی ہے جو شاید دوسرا اس سے محروم ہے، بالکل. اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے اگر ہم دعاؤں کا مطالعہ کریں تو دعائیں واقعی اس کا بہترین درس دیتی ہیں. بالکل. ابھی ماہ رمضان میں ہم دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں 3 دفعہ. ہم تاکید ہے کہ ماہ رمضان میں کم سے کم 3 دفعہ مومن دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرے. لیکن اگر دعائے جوشن صغیر کو دیکھیں، دعائے جوشن صغیر بھی ہمارے پاس امام کاظم علیہ السلام سے منقول ہے یہ دعا. دعائے جوشن صغیر مفاتی کھولیں، دعائے جوشن صغیر کو پڑھیں. ایسا مولا نے مناجات پروردگار عالم سے کی ہے اور ان نعمتوں کو کاؤنٹ کیا ہے کہ واقعاً اگر دعائے جوشن صغیر ترجمہ پڑھے انسان. میں آج اپنے ناظرین سے ہی کہنا چاہوں گی کبیر جوشن کبیر تو ہم پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ مفاتی کھولیں، جوشن صغیر کا ترجمہ پڑھیں. آپ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے مولا نے ان نعمتوں کو کاؤنٹ کیا کہ واقعاً جس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں 2-3 جملے کوٹ کروں گی کہ مولا کیا فرما رہے ہیں جوشن صغیر میں. کہتے ہیں پروردگار تیرے بندوں میں سے کتنے ایسے بندے ہیں کہ جو اس وقت بستر بیماری پر ہیں، اور ایسی بستر بیماری پر ہے کہ وہ نہ ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ان کے اعضاء و جوارے کام کرتے ہیں، نہ وہ کسی چیز کی خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں. ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہیں. پروردگار تو نے جتنی بیماریاں خلق کی ہیں دنیا میں، آج آپ دیکھیں نا کتنی طرح کی بیماریاں ہیں. نئے قسم کی بیماریاں. بالکل. ابھی کرونا گزرا، وائرس کیسا شدید وائرس تھا کہ انسان سے فرار کر رہا تھا. واقعی وہ قیامت کا منظر کہ انسان کو دیکھ کے فرار کر رہا تھا، ہے نا، دور بھاگ رہے تھے. تو آپ دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں دنیا میں موجود ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار دنیا میں تو نے کتنی بیماریاں خلق کی ہیں لیکن مجھے ان تمام بیماریوں سے دور رکھا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں پروردگار کتنے ایسے لوگ ہیں جو جرم کی وجہ سے، جنایتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس وقت زندان میں قید ہے. آپ اس وقت دیکھیں کرائم ریشو ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ ہے، جرم کتنا زیادہ ہو رہے ہیں. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیل میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، لیکن پروردگار تو نے ان جرموں سے، ان جنایتوں سے مجھے محفوظ رکھا، مجھے آزادی عطا کی ہے. واقعی اگر انسان اس دعا کو پڑھے تو انسان کی زبان جو ہے وہ شکر کے لیے کھل جاتی ہے. اور صرف زبان نہیں بلکہ انسان دل سے شکر ادا کرے گا. خدا واقعی یہ وہ نعمتیں جو اس کا ہم شمار نہیں کرتے. اے پروردگار، مولا فرماتے ہیں پروردگار کتنے ایسے لوگ ہیں جو وطن سے دور ہیں، اپنے عزیزوں سے دور ہیں، اقارب سے دور ہیں، رشتہ داروں سے دور ہیں،
راہ دیکھتے ہیں کہ کوئی عزیز اقارب مل جائے، کسی سے ملاقات ہو جائے، کوئی ہمارا دیکھ بھال کرنے والا ہو، لیکن پروردگار تو نے میرے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو میرے ساتھ رکھا ہے. پروردگار تیرا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آج آپ ہاسپٹلس چلے جائیے، ہاسپٹلس میں آپ جا کے دیکھیں بیمار کتنے ہیں، اور لوگ کس کس عالم میں ہاسپٹلز آتے ہیں. سلامتی خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اور آپ اس وقت یہاں صحیح و سالم بیٹھے ہوئے، تندرست بیٹھے ہوئے. کتنے ایسے مریض ہیں جو واقعا آنکھ کا لینس گھمانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی نظر کو ادھر سے ادھر پھیر سکیں. 30 سال 20 سال ایسے مریض ہیں جو صرف بستر پہ سیدھے سیدھے لیٹے اور نظر تک نہیں گھما سکتے، نظر صرف ان کی آسمان کی چھت کی جانب ہے. صرف کتنے ایسے مریض ہیں، کتنے ایسے مریض ہیں جو آکسیجن پر ہیں. ہم مفت میں خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے نا، ہمیں قدر نہیں، ہم کبھی شکر ہی نہیں ادا کرتے ان چیزوں کا. کتنے لوگ ہیں جو آکسیجن سلنڈرز پر چل رہے ہیں، کتنے ہزاروں روپے کی آکسیجن لگتی ہے انہیں. تو یہ وہ ساری نعمتیں جو انسان کی زندگی میں خدا نے فراہم کی ہوئی ہیں، لیکن ہماری نظر ان کی طرف نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ابھی روح میں وہ لطافت نہیں ہے. ہمارے قلب قساوت میں ہے، قساوت قلبی ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے دل آلودہ ہیں. ابھی تک روح میں وہ لطافت، وہ پاکیزگی نہیں پیدا ہوئی کہ وہ شکر والا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو. تو واقعاً اگر انسان کی روح کو پاکیزہ اپنے کر لے تو پھر یہ صبر، شکر، یہ کوالٹیز خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور واقعاً اگر انسان صبر کا دامن تھامے اور شکر کا دامن تھامے تو انسان مشکلات اور بلاؤں کو بھی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنا لیتا ہے. بالکل اس کے ذریعے سے بھی خدا کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، بشرط یہ کہ شکوہ زبان پہ نہ لے کر آئے. تو صحیح نعمت خدا نے متعال نے ہمیں دی ہیں. اب ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ سوال آپ کا کہ نعمت کا حقیقی شکر کیا ہے. تو نعمت کا حقیقی شکر کیا ہے؟ دیکھیے پروردگار عالم نے کوئی بھی نعمت بلا وجہ نہیں دی ہے نا، کوئی بھی نعمت بلا وجہ نہیں دی. ہر نعمت کس لیے دی ہے؟ تاکہ یہ نعمت جو میں نے تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرو، میرا قرب حاصل کرو. تو ہر نعمت کا شکر ایک تو زبان سے شکر ہے، پروردگار تیرا شکر تو نے یہ نعمت عطا کی، یہ زبانی شکر ہے. ایک عملی شکر ہے، ہر نعمت کا ایک عملی شکر ہے. عملی شکر کیا ہے؟ کہ اس نعمت کو اسی راہ میں استعمال کرنا جس کے لیے خدا نے وہ نعمت مجھے دی ہے. یہ نعمت کا اصل شکر ہے کہ اگر میں اس نعمت کو خدا کی معصیت میں خرچ نہ کروں، خدا کی راہ کے خلاف جا کے خرچ نہ کروں، اسی راہ میں خرچ کروں جس کے لیے خدا نے وہ نعمت دی ہے، جس کام کے لیے، یہ نعمت کا حقیقی شکر ہوگا. تب ہم کہیں گے کہ ہم نے عملاً اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ماہ رمضان ہے، نعمت ہے، بالکل ایسے کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کا شکر ادا کب ہوگا؟ اس کا حقیقی شکر ہم کب ادا کریں گے؟ جب اس ماہ رمضان کے اس آؤٹ پٹ کو ہم پالیں گے جو اس کے لیے واقعاً خدا نے اس مہینے کو رکھا ہے. اس نتیجے تک ہم پہنچ جائیں گے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اس عظیم ماہ کو ہمارے لیے رکھا ہے. تو جب ہم اس سے بہترین استفادہ کریں گے، بہترین طور پہ بہرہ مند ہو جائیں گے، تو ہم نے گویا اس نعمت کا شکر ادا کر دیا. یعنی اس میں یہی چیز ایڈ ہو گئی کہ ہم شکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اللہ نے دی بھی ہیں. بعض اوقات انسان بے خبر ہوتا ہے، اس کو اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے کسی گنتی میں نہیں لاتا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایسے ہی ہے، اس کے نالج میں نہیں ہوتی ہے بات کی یہ بھی نعمت ہے. لیکن پروردگار عالم نے جو نعمات دی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. پھر جیسا کہ آپ نے کہا، پھر رائے خدا میں اس کو سرو کرنا. اب انسان عالم تو بن گیا، لیکن اگر علم خود تک رکھا ہوا ہے اس نے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنا دیا، دولت دے دی، لیکن وہی اب ماہ رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر امیر تو امیر، جو نارمل نچلے طبقے بھی ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رائے خدا میں کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی کو افطار کرا دیں. تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ امام کاظم علیہ السلام کی وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کسی نعمت کا شکر اس نعمت سے بالاتر ہے. بالکل. اگر ہم اس پوائنٹ پہ توجہ رکھیں، کسی نعمت کا شکر اس نعمت سے بالاتر ہے، یعنی اس کا شکر کرنا جو ہے اس نعمت کا، اس نعمت سے بھی بڑھتر اور بالاتر ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اگر انسان کو خداوند متعال نے کوئی نعمت دی، مثال کے طور پہ کسی کو کھانا ملا، غذا ملی، رزق ملا، اگر انسان اس کو خدا سے مربوط ہی نہ کرے،
کہ یہ کھانا مجھے کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے، یہ رزق مجھے مہیا کیا. اگر اس خدا سے کوئی رابطہ ہی برقرار نہ کرے تو وہ کھانا اس کو خدا کے قریب نہیں کرے گا، وہ رزق اس کو خدا کے قریب نہیں کرے گا. لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ یہ رزق مجھے دینے والی وہ ذات ہے، خدا سے مربوط ہو جائے، اور جب یہ معلوم ہو جائے، آئیڈینٹیفائی کر لے اس چیز کو کہ یہ دینے والا وہ اس کی ذات ہے، تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ شکر ادا کرے گا. خدایا تیرا شکر تو نے مجھے دیا. اب یہ شکر باعث بنا کیا؟ کہ مجھے یہ نعمت خدا کے قریب کر دے. اسی لیے مولا کیا فرما رہے؟ نعمت کا شکر خود اس نعمت سے بالا تر ہے. کیوں بالا تر ہے؟ کیونکہ وہ شکر باعث بن رہا ہے کہ وہ اس نعمت کے ذریعے سے خدا سے تمہیں قریب کر رہا ہے. ایسے کلمات بھی سوائے معصوم کے یقیناً مجھے اور آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے کہ انسان سنے اور اس کے اندر معرفت اجاگر ہو جائے کہ واقعتاً یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. انسان شکر تو کر رہا ہے لیکن نعمت سے بڑھ کر ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، ماشاءاللہ، اس سے زیادہ اہم تر ہے. اب انسان شکر بھی کر رہا ہے اور اس اسٹیج تک ہم پہنچ گئے کہ ہم نے مشکلات پہ صبر کیا اور صبر کے ساتھ ساتھ اپنے شکووں کو روکا. اپنی وہ تمام تر باتیں جو ہم اللہ سے بطور شکوہ کر رہے تھے، ہم نے اس شکوے کو شکر میں تبدیل کیا. تو اس شکر کے اب انسان کی زندگی پر کیا اثرات آ رہے ہیں، یعنی وہ کیا نتیجہ مل رہا ہے اس شکر کرنے کا، کہ انسان شکر ادا کر رہا ہے نعمات کا، حقیقی جو نعمتیں ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہا ہے. تو رزلٹ کیا مل رہا ہے اس شکر کرنے کا اسے؟ اب اس کا رزلٹ جو ہمیں مل رہا ہے، آؤٹ پٹ ہمیں اس شکر کا فائدہ جو ہمیں مل رہا ہے زندگی میں، وہ کیا مل رہا ہے؟ اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا ملے گا بدلے میں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے میرے بندو جان لو، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ ریوارڈ کیا دے رہا ہوں تمہیں؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. میں اور آپ چاہتے ہیں نا ہماری فیسلٹیز میں، ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے. ہاں، خدا ہماری رحمتوں میں جو ہم پر نازل کرتا ہے اس میں اضافہ کر دے، ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے، ہماری زندگی کو نعمتوں سے بھر دے، ہماری مشکلات کم ہو جائیں، ہماری گرفتاریاں کم ہو جائیں، ہے نا؟ کیسے کم ہوں گی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے تم میرا شکر ادا کرنا شروع کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلے جاؤں گا. بالکل ایک سادہ سی مثال ہے کہ اگر انسان نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر لیا، شکم سیر ہو گیا، اب آپ اس کو کہیں دوبارہ کھانا کھاؤ، نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتا؟ کیونکہ معدہ پر ہے. اب جب تک وہ خالی نہیں ہو جائے گا، دوبارہ غذا کی جگہ معدے میں نہیں بنے گی. خدا بھی جب ایک نعمت دیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اس کا شکر ادا کرو تو میں بڑھاؤں. اور اگر تم نے کفران کیا تو میں نعمتوں کو کم نہیں کروں گا. اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر تم میرے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو مصیبتیں، آزمائش، عذاب پروردگار عالم کی طرف سے کب بنتی ہیں؟ یا نعمت ہی نقمت بن جاتی ہے، یعنی وہ نعمت ہی عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے. خدا نے نعمت دی ہے لیکن عذاب میں تبدیل ہو گئی. خدا مختلف نعمتوں سے بھی اس کو بھی عذاب تبدیل کر دیتا ہے. کب ہوتا ہے یہ؟ جب انسان کفران کرنا شروع کرے. لیکن اگر شکر ادا کرے تو خدا نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، کاؤنٹلیس بڑھاتا ہے. 1 کو 10 برابر، 10 کو 20 برابر، یعنی مسلسل لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تم شکر کرو، میں اضافہ کروں گا. اور واقعاً ایک بہت ہی خوبصورت داستان ایک ہمیں تاریخ میں ملتی ہے. ایک خوبصورت واقعہ 8ویں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک مومن مولا کے پاس آیا، اور مولا کے پاس آنے کے بعد حجرے میں آیا، سلام کیا، عرض ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور مولا سے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کرنے لگا کہ مولا فقر و فاقہ سے دو چار ہوں، میرے بچے فقر و فاقہ سے گزر رہے، بھوکے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو، کچھ آپ میری مدد کر سکے تو آپ مجھے عنایت فرمائیے. روایت یہ کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے ایک انگور کا تھال رکھا ہوا تھا. مولا نے انگور کا پورا ایک خوشہ اٹھایا، خوشہ آپ سمجھے پورا بنچ، جی پورا خوشہ اٹھایا اور اس مومن کو دینے لگے. جیسے اس مومن کو دینے لگے تو اس مومن نے خوشہ لیا، وہ بنچ لیا گریپس کا، اور اس کے بعد واپس اسے تھال میں رکھ دیا اور کہنے لگا مولا میں آپ سے فقر و فاقے کی شکایت کر رہا ہوں، آپ مجھے ایک خوشہ انگور دے رہے ہیں، اس ایک خوشہ انگور میں کیا ہوگا؟ نہ میرا پیٹ بھرے گا، نہ میرے بچوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ بھرے گا، اس میں تو میرا پورا نہیں ہوتا. اب یہ کہہ ہی رہا تھا، اتنی دیر میں ایک اور مومن شخص کمرے میں داخل ہوا، مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب دیا، اس کے بعد بیٹھ گیا
کہنے لگا مولا یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کا دیدار کر لوں، آپ کی زیارت کر لوں، لہٰذا آپ کے پاس آ گیا۔ مولا نے اسی تھال میں سے ایک انگور کا دانہ، خوشہ نہیں، ایک انگور کا دانہ اٹھایا اور اس مومن شخص کو دیا جو زیارت کرنے آیا تھا۔ جیسے ہی ایک دانہ انگور کا اس کو دیا، اس نے انگور کا دانہ لیا اور آنکھوں میں اس کی چمک اٹھی، خوش ہو گیا، خوشی اس کی آنکھوں سے نظر آنے لگی۔ کہنے لگا مولا آپ کتنے کریم ہیں، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ نے مجھے نواز دیا، آپ مجھے نواز رہے ہیں۔ مولا نے تھال میں سے پورا ایک خوشہ اٹھایا اس مومن کو دے دیا۔ اب جب خوشہ دیا تو اب اور خوشحالی بڑھ گئی، کہنے لگا مولا یہ ایک دانہ کافی تھا، میں گھر جاتا اس دانے سے عرق نکالتا گلاس میں اور تھوڑا تھوڑا گھر والوں کو چکاتا، سب متبرک ہو جاتے، سب تک یہ تبرک پہنچ جاتا۔ آپ نے تو مزید عنایت کر دی، مولا نے پورا تھال اٹھایا اس شخص کو دے دیا۔ اب اس کی خوشی کا عالم کیا ہے، کہتا مولا آپ کتنے کریم ہیں، میری زبان شکر سے عاجز ہے۔ مولا نے اپنے غلام کو حکم دیا کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ غلام کاغذ اور قلم لایا، مولا نے کہا یہ پورا باغ جس کے یہ انگور ہیں وہ پورا باغ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اس شخص کو ہدیہ کر دیا پورا باغ۔ اب وہ جو شخص جو فقر و فاقہ کی شکایت لے کر آیا تھا وہ بیٹھا سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، کہنے لگا مولا فقر و فاقہ کی شکایت میں لے کر آیا تھا، یہ تو صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ اسے نوازے چلے جا رہے۔ مولا نے اسی کاغذ کے نیچے اس آیت کو تحریر فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اے شخص میں نے تجھے ایک انگور کا خوشہ دیا تھا، تو نے واپس رکھ دیا، تو نے کفران کیا۔ میں نے اسے انگور کا ایک دانہ دیا، اس نے قدردانی کی اور شکر ادا کیا، تو میں نے اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا، میں نے اسے عطا میں اس کی اضافہ کیا، اس لیے کہ خداوند عالم کی سنت یہی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کو کاؤنٹلیس عطا کرتا ہے۔ اور ہم کیونکہ اس کی صفات کا مظہر ہیں، لہٰذا میں نے بھی چاہا کہ میں خدا کی سنت پہ عمل کروں۔ پہلے تو میں نے تجھے ایک انگور کا خوشہ دیا تھا لیکن تو نے قدر نہیں جانی، اس نے ایک دانے کی قدر کی تو میں اسے نوازتا چلا گیا۔ تو مولا کی سیرت سے واقعی درس ملتا ہے کہ واقعی قرآن کی آیت کا مظہر کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ لاجک بھی یہی بنتی ہے خواہر کہ ایسا انسان کہ جس کو آپ دیے جا رہے ہیں اور وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں کر رہا، قدر نہیں کر رہا، دیکھ ہی نہیں رہا کہ واقعی مجھے اتنا مل رہا ہے، تو ایسے انسان کو دینا کیا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر برعکس انسان تھوڑے سے ملنے پر بھی، جیسا کہ آپ نے اتنا خوبصورت واقعہ بتایا، وہ قدر کر رہا ہے، تو نعمات کی ویلیو کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ پروگرام کے اختتام پر، کیونکہ آج کے اس پورے پروگرام میں ماہ رمضان کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور ماہ رمضان میں جو صبر ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ شکر آٹومیٹکلی ہی انسان کے اندر آ جانا چاہیے، تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری بھی تھی۔ اور انسان جب شکر کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر، ہر آزمائش پر شکر بھی کر رہا ہے، صبر بھی کر رہا ہے، تو اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ واقعاً اس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ہوگا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ شکر گزار جو انسان ہے، جو بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کے پاس نہیں بھی ہے پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے کہ بہت سو سے بہتر ہوں، تو پروردگار عالم کے نزدیک ایسے شخص کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، وہ کیسا پروردگار عالم اس کو دیکھتا ہے، تو وہ ہمارے ناظرین کو آپ بہت بتائیے اچھا گا۔ سوال ہے کہ خداوند متعال کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جو واقعی شکر ادا کرتا ہے خدا کا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ واقعی شاکرین کا مرتبہ کیا ہے، تو قرآن تو پکار کے کہہ رہے ہیں واللہ یحب الشاکرین، خدا شکر گزاروں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، خدا کے نزدیک ان کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ اور واقعی اگر ہم دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہر نعمت جو خداوند متعال دیتا ہے، اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت ہمیں خدا کے قریب کر دیتی ہے، اور اگر کفران کرتے ہیں تو وہی نعمت نقمت بن جاتی ہے، ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے، مشکل بن جاتی ہے۔ تو وہ نعمت ہی جب تک رہے گی جب وہ ہمیں خدا سے قریب کر دے۔ تو شکر کا جو آؤٹ پٹ ہے، یعنی سمجھیں کہ شکر کے ذریعے سے انسان جس راستے کو ٹریول کر رہا ہے، جس راہ پر چل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کا تقرب ہے۔ اور یہ شکر وہ صفت ہے جو انسان کو خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہم عبادتوں کو کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ جانماز میں، مصلی پہ،
ہے نا. اعمال میں ہم اس میں عبادتوں کو ڈھونڈ ہوتے ہیں، جبکہ شکر ادا کرنا، اگر ہم قرآن، حدیث، روایت میں ہم دیکھیں تو شکر ادا کرنا بہترین عبادت ہے. یعنی میں اس حوالے سے ایک واقعہ بیان آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال سے درخواست کی، اے پروردگار، میں تیرا محبوب ترین اور عابد ترین بندے سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرا محبوب ترین عابد ترین بندہ کون ہے، سب سے عبادت گزار بندہ تیرا کون ہے. پروردگار عالم نے ندا دی، بتایا ہے موسیٰ فلاں فلاں ساحل کے پاس چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے تمہیں مل جائے گا. جناب موسیٰ اسی ایڈریس پہ پہنچ گئے. اب جب پہنچے تو دیکھا ایک پرانا سا جھگی کہہ لیں آج کے دور میں جھگی ہے، پرانا سا ایک ہٹ ہے، اور اس کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں، غربت ہے، فقر و فاقے کی سی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور ایک شخص ہے جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور وہ شخص بیماریوں میں مبتلا ہے، جزامی بھی ہے، جزامی قریب کوئی نہیں جاتا جی، جس کے قریب کوئی نہیں جاتا، برس کا مرض بھی ہے اسے، اور ساتھ میں فالج بھی ہے، اعضاء و جوارے بھی ہلنے سے قاصر ہیں، موومنٹ نہیں کر سکتا، فالج زدہ بھی ہے. تو حضرت موسیٰ جیسے ہی پہنچے اور اس شخص کو بستر بیماری پہ دیکھا تو حضرت موسیٰ پلٹے، سمجھے میں غلط آ گیا ہوں، غلط آ گیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عابد ترین بننے سے ملنے آئے نا، یہ کس طرف میں آ گیا، وہ سمجھے میں غلط آ گیا، واپس پلٹے. جیسے ہی پلٹے جبرائیل امین نازل ہوا، اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو، کیا ملنا نہیں چاہتے؟ کہا جبرائیل ملنا چاہتا ہوں، لیکن عابد ترین شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو خدا کا محبوب ترین ہو، عابد ترین ہو. عابد ترین تو میں تو سمجھا تھا کہ عابد ترین شخص جو ہے وہ پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا، یا مصلی پہ بیٹھا ہوگا، راز و نیاز کر رہا ہوگا، عبادات کر رہا ہوگا. یہ کہاں کا ایڈریس مجھے دیا ہے؟ کہا موسیٰ بالکل درست آئے ہو، یہی وہ شخص ہے، اور پروردگار عالم نے ابھی مجھے معین کیا ہے تاکہ میں اس کی بینائی بھی اس سے لے لوں. حضرت موسیٰ وہیں کھڑے تھے، لمحے میں اس کی بینائی بھی اس شخص سے چھن گئی. اب جب بینائی چھنی تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ اے پروردگار، یہ بینائی، آنکھوں کی روشنی اتنے سال تک تو نے مجھے عطا کی تھی، یقیناً تیری مصلحت تھی تو نے مجھے عطا کی تھی، اور اب تو نے مجھ سے چھین لی، یقیناً اس میں بھی تیری مصلحت ہے. اور اس کے بعد کہا یا بارو یا وصول، اے وہ خدا جو مجھ پہ بہت زیادہ لطیف ہے، جو مجھ پہ مسلسل نعمتیں نازل کرتا ہے، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. اتنا سننا تھا. اب حضرت موسیٰ قریب آئے اس شخص کے، جاننا چاہتے تھے، قریب آئے. قریب آنے کے بعد کہا اے شخص، میں موسیٰ نبی ہوں، اولو العزم نبی، مستجاب الدعویٰ ہوں، اگر کوئی دعا تو چاہتا ہے اپنے لیے کروانا تو مجھے بتا کہ میں تیرے حق میں دعا کروں. تو اس شخص نے جواب دیا، موسیٰ کوئی دعا نہیں کروانی ہے، خدا میرے حال سے واقف ہے، جو کچھ بھی اس نے میرے لیے بہتر اور صلاح جانی اس نے مجھے عطا کیا، جو کچھ اس نے میرے حق میں بہتر نہیں جانا مجھ سے چھین لیا، مجھ سے لے لیا. تو بجائے اس کے کہ اپنا اختیار سے میں اپنے لیے کچھ بہتر سمجھوں، میں اپنا اختیار اس کو سونپتا ہوں، وہ اپنے اختیار سے جو میرے لیے بہتر ہے وہ کرے. ٹھیک. جب یہ جواب دیا تو حضرت موسیٰ کے اندر اور زیادہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اور مزید اس کو جانوں کہ یہ شخص کیسے عابد ترین، محبوب ترین، اور یہ جو اتنا شکر ادا کر رہا ہے پروردگار عالم کا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو اس بندے سے کہا کہ اے خدا کے بندے، یہ بتا کہ خدا نے تجھے دیا کیا ہے جس پہ تو شکر مسلسل ادا کر رہا ہے، خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے. خدا نے تجھے دیا کیا ہے؟ نہ صحت تیرے پاس ہے، نہ مال ہے تیرے پاس، نہ اولاد ہے، نہ کوئی عزیز و اقارب تیرے پاس ہے، تیرے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے. تیرے خدا نے تجھے دیا کیا ہے جس پہ تو شکر ادا کر رہا ہے کنٹینیوسلی؟ تو اس بندے خدا نے جواب دیا ہے موسیٰ، یہی کہ تم جیسا نبی جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ تک آیا ہے، یہ خدا کی کوئی کم نعمت نہیں ہے. اس پورے قریے میں، اس پوری آبادی میں ایک واحد میں ہوں جسے خدا نے اپنی معرفت عطا کی ہے، ایک واحد میں ہوں جو توحید پرست ہوں، یہ سارے بت پرست ہیں. تو یہ کم نعمت ہے خدا کی میرے پاس، اس پہ شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں؟ کیا اس نعمت کو صرف نظر کر کے باقی چیزوں کا شکوہ خدا سے کرتا رہوں کہ خدا تو نے مجھ سے یہ لے لیا، یہ لے لیا، یہ لے لیا؟ ایک عظیم نعمت خدا نے مجھے دی ہوئی ہے تو میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ تو واقعاً اگر ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ اس جگہ پہ حضرت موسیٰ کو متوجہ کیا کیا گیا کہ اے موسیٰ، عابد ترین، محبوب ترین بندہ وہ ہے خدا کا جو شکر کرتا ہے.
خدا کی نزدیک وہ محبوب ترین بھی ہے اور عابد ترین، عبادت گزار ترین بندہ بھی سبحان ہے اللہ۔ کہ جو واقعاً شکر ادا کرتا ہے۔ تو واقعاً اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا، خداوند متعال نے ہمیں بہت زیادہ مال و ثروت نہیں عطا کی، بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں دی، اونچے اونچے بنگلے گاڑیاں نہیں دی ہیں ہمیں، بہترین گاڑیاں، لیکن پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، صحت و سلامتی دی، بالکل عزت بالکل۔ و آبرو دی، مال دیا، تنگ دستی نہیں ہے کہ خدا نے خواستہ محتاج ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، خدا نے فقر و فاقے سے دور رکھا ہوا ہے، خدا نے اولاد دی ہیں، خدا نے عزیز و اقارب دیے ہیں، بالکل عزت و بے شک، آبرو معاشرے میں دی ہے، سب سے بڑھ کے معرفت اہل بیت علیہم السلام، بالکل محبت سب سے علیہ بڑی نعمت، السلام ہمیں بالکل دی ہے، جو سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور یہ ایک نعمت ہے معرفت ایک یعنی بات ایک طرف، بے طرف۔ شک۔ آیا تھا نا مولا کے پاس، مولا فقر و فاقے سے گزرا، مولا فقیر ہوں، کہا نہیں نہ کہہ کہ تو فقیر ہے، مولا واقعا فقیر ہوں، کہا نہیں تو فقیر نہیں ہے، کہا مولا کیسے فقیر نہیں ہوں، واقعا میرے پاس مال و دولت نہیں ہے اتنا، کہا فقیر نہیں ہے، اگر کوئی شخص تجھے اتنا زیادہ نواز دے کہ سونے کے پہاڑ تجھے تیرے حوالے کر دی جائیں اور تجھ سے کہا جائے کہ یہ محبت علی ابن ابی طالب جو تیرے قلب میں ہے سبحان یہ دے دے بے اور شک، یہ سونے کے پہاڑ لے لے، تو کیا سودا کرے گا؟ کہا نہیں مولا، سونے کے پہاڑ بھی دے دیں تو یہ سودا نہیں، کرنے کو تیار بالکل نہیں ہوں۔ بالکل کہا پھر کیسے کہتا ہے میں فقیر ہوں؟ تو غنی ہے، بالکل، تیرے پاس وہ دولت ہے کہ دنیا کے سونے کے پہاڑ بھی اس کا مقابلہ بے نہیں شک بے کر شک، سکتے، اس کا اجرت ادا نہیں کر سکتے۔ بس نہ کہہ کہ تو فقیر ہے، تو غنی ہے۔ بس سب سے بڑی نعمت و دولت تو ہمارے پاس یہ ہے کہ واقعی جس کا شکر ادا جتنا ہم کریں کم ہے، کام ہے، بے شکر شک ادا نہیں بے کر شک۔ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کی تمام تر گفتگو جو آپ نے کی اتنے خوبصورت انداز سے، اور واقعتاً قصص الانبیاء کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں پر اس کا اثر یہ آتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو سن کر یا اس کو پڑھ کر اپنے اندر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً ہم اگر شکر ادا کرنے لگ جائیں یا اس پر عمل کرنے لگ جائیں یا صبر کرنے لگ جائیں تو بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو پروردگار عالم یوں ہی ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ بالکل اور انبیاء کی تمام تر داستانوں کو جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ یقیناً میرے لیے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کے وقت کا ایک بار پھر میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی اس بزی اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جزاکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں عالمہ سحر کاظمی صاحبہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کے اس پروگرام کے موضوع کو انہوں نے واضح کیا، اور اس پروگرام کی تمام تر گفتگو سے بہت کچھ ایسا ہے جو یقیناً یہاں بیٹھ کر سوال کرتے ہوئے بطور طالب علم میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور آپ بھی جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔